رمضان المبارک کا پہلا دن تھا۔ سحری کا وقت قریب تھا۔ میں دبئی کی تپتی دھوپ اور مشین کی طرح کام کرنے کے 20 سال بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک خوف سا تھا کہ جب میں اپنے گھر والوں کو سچ بتاؤں گا تو کیا ہوگا۔ میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا اپنے پرانے محلے کی طرف نکل گیا، وہیں گلیاں جہاں میرا بچپن گزرا تھا، اور وہی گھر جس کی ایک ایک اینٹ میں میں نے اپنی جوانی کا خون بہا کر لگائی تھی۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں، سوچا تھا انہیں سرپرائز دوں گا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے سحری کے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ہنسی مذاق کی گونج تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ ارے بڑے بھائی، آپ اس وقت بغیر بتائے؟ اس کے لہجے میں خوشی سے زیادہ حیرت اور ایک انجانا سا ڈر تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ سب بھائی اور بہنیں دسترخوان پر بیٹھے پراٹھے اور لسی کا مزہ لے رہے تھے۔ سب کے چہروں پر وہی چمک تھی جو میرے بھیجے ہوئے پیسوں اور برانڈڈ کپڑوں سے آئی تھی۔ سب نے مل کر سلام دعا تو کی، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ اچانک کیسے آ گئے۔ سب کی نظریں میرے ان 2 بڑے بیگوں پر تھی جو میں ساتھ لایا تھا۔ میری چھوٹی بہن، جس کی شادی میں نے بڑے دھوم دھام سے کی تھی، وہ فوراً بولی، بھائی اس بار تو میرے لیے وہ والا سونے کا سیٹ لائے ہوں گے نا جس کی میں نے تصویر بھیجی تھی آپ کو، اور بچوں کے لیے ٹیبلٹس اور گھڑیاں۔ دوسرے بھائی نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، بھائی میرا وہ لیپ ٹاپ آ گیا نا، میں نے تو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں خاموش رہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سب کے چہروں پر نظر ڈالی، پھر میں نے دھیرے سے کہا، اس بار ان بیگوں میں کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے چلتی فلم روک دی ہو۔ میں نے ان کے حیران اور بدلے ہوئے چہروں کو دیکھا اور کہنا شروع کیا، دبئی میں میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ کمپنی والوں نے مجھے نکال دیا ہے اور میرا حساب کتاب بھی بیماری کے علاج میں لگ گیا ہے۔ اب میرے پاس نہ نوکری ہے، نہ آگے کوئی پیسہ آنے کی امید۔ میں بس اب سکون سے اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے سہارے جینا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی دسترخوان پر جیسے ماتم چھا گیا۔ وہ سحری کا وقت تھا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میرے لیے اندھیرا شروع ہو گیا ہو۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کوئی بھائی نہیں بلکہ اجنبی ہوں۔ وہ ہنسی، وہ مذاق، وہ اپنائیت جیسے پل بھر میں ہوا ہو گئی ہو۔ میرا چھوٹا بھائی جو کل تک کہتا تھا بھائی آپ ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیکھے لہجے میں بولا، لیکن بھائی اگر آپ کا کام ختم ہو گیا ہے تو اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ ہم نے تو ابھی نئے کاروبار میں اتنا سارا پیسہ لگا دیا ہے۔ ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس بار آپ کوئی بڑی رقم لائیں گے۔ بہن نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ گھر بھی تو اب چھوٹا پڑنے لگا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ آپ آئیں گے تو اسے بیچ کر ہم اپنے لیے الگ الگ گھر لیں گے۔ میری بیوی اور 2 بچے کونے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان پر صبر تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہی ہوا جو کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بھائیوں نے اپنے تیور بالکل بدل لیے۔ افطاری کے وقت اب میرے لیے وہ مخصوص جگہ نہیں تھی، نہ ہی وہ عزت تھی۔ باتیں ہونے لگیں کہ بڑے بھائی نے تو اپنی زندگی میں بہت کما لیا، اب ہمارے حصے پر بوجھ بن رہے ہیں۔ ایک دن فیصلہ ہوا کہ سب بھائی الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہ نئے مکان جو میرے پیسوں سے بنے تھے وہ آپس میں بانٹ لیے، اور میرے حصے میں وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر آیا جہاں بچپن میں رہتے تھے۔ جب سب اپنا اپنا سامان لے کر نکل رہے تھے تو کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ جس بھائی نے انہیں پال کر جوان کیا وہ آج کس حال میں ہے۔ جب سب چلے گئے تو وہ پرانا گھر خالی اور ویران لگ رہا تھا۔ میں صحن میں بیٹھ کر رو رہا تھا کہ میرے کندھے پر ایک ہاتھ، ممتا بھرا ہاتھ آیا۔ وہ میری ماں تھی۔ ماں نے اپنے پرانے دوپٹے سے میرے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، پتر رونا نہیں ہے، تیرا سب سے بڑا سرمایہ میں ہوں اور یہ گھر ہے۔ جب تک تیری ماں زندہ ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے۔ ماں کی ان باتوں نے میرے اندر ایک نئی ہمت بھر دی، لیکن میرے دل میں بھائیوں کا رویہ ایک خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ جدائی کے 1 ہفتے بعد
جب رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر ان رشتوں کو آزماؤں جن پر مجھے کبھی بہت مان تھا۔ میری طبیعت واقعی ناساز تھی، لیکن میں نے اسے ایک موقع بنا لیا۔ میں سب سے پہلے اپنے منجھلے بھائی کے نئے اور عالی شان گھر میں گیا جو میرے ہی بھیجے ہوئے پیسوں سے بنا ہوا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہ لوگ افطاریوں کی پرتعیش تیاریوں میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر بھائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، حماد، میری طبیعت 2 دن سے بہت زیادہ خراب ہے۔ سینے میں شدید درد رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ اور ہسپتال داخل ہونے کا کہا ہے۔ کیا تم مجھے 5,000 دے سکتے ہو؟ اگلے مہینے جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا میں جلد تمہیں لوٹا دوں گا۔ حماد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے فوراً سے منہ بسور لیا۔ حماد بولا، بھائی آپ کو تو پتہ ہے نئے گھر کی قسطیں جاری ہیں، اوپر سے بچوں کی عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس تو افطاری کے لیے پھل لینے کے بھی پیسے مشکل سے بچتے ہیں۔ آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ اس کے لہجے کی برف باری نے میرے دل کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ بھائی جسے میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے بائیک لے کر دی تھی، آج 5,000 کے لیے مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں وہاں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کے گھر پہنچا تھا جس کا شوہر میری سفارش پر اچھی نوکری کر رہا تھا اور جس کے لیے میں ہزاروں تحفے لاتا تھا۔ وہاں بھی وہی حال تھا۔ میں نے جب اپنی بات شروع کی کہ بہن بول پڑی، بھائی ابا کے جانے کے بعد آپ ہی ہمارے سر کا سایہ تھے، لیکن اب آپ خود خالی ہاتھ آ گئے۔ ہم تو خود پریشان ہیں کہ اس بار عید کیسے گزرے گی۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، آپ کو تو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی، الٹا آپ ہم سے مانگنے آ گئے۔ اس کے طنز نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ میں نے وہاں پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا اور خاموشی سے باہر نکل آیا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں دبئی کی تپتی دھوپ میں 12 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا تھا تاکہ عید پر ان سب کے لیے مہنگے جوڑے اور تحائف بھیج سکوں۔ آج وہی بہن بھائی مجھے ایک بوجھ سمجھ رہے تھے، کوئی میرا ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا۔ میں دینے والا میرا ہاتھ تھا اور اب لینے والا بن گیا تھا۔ گھر واپسی پر میری ملاقات اپنے سب سے چھوٹے بھائی سے ہوئی جو گلی کی نکڑ پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی۔ میں نے اسے قریب بلا کر کہا، شاہد مجھے ہاسپٹل جانا ہے، کیا تم مجھے اپنی گاڑی پر لے جا سکتے ہو؟ کیا اب تمہارے پاس کچھ وقت ہے؟ اس نے گھڑی دیکھی اور بیزاری سے کہنے لگا، بھائی ابھی تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ افطاری کا پروگرام بنا چکا ہوں، آپ ٹیکسی لے کر چلے جائیں نا۔ اور ہاں ویسے بھی ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ گھر پر آرام کریں، بلا وجہ پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ جب جیب میں کچھ نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خاموشی سے اپنے اسی پرانے شکستہ گھر میں واپس آ گیا تھا جہاں میری ماں جائے نماز پر بیٹھی میرے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ماں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ لیا۔ اس نے اپنی پرانی پٹاری سے کچھ پیسے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگی، پتر یہ میری جمع پونجی ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں ماں کے قدموں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کیونکہ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ دنیا میں صرف ماں کی محبت بے غرض ہے، باقی سب رشتے پیسے کی چمک کے محتاج ہیں۔ اس رات میں اپنے اسی پرانے اور شکستہ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا جہاں کی دیواروں سے سیمٹ چھڑ رہا تھا۔ میں نے وہ دونوں بڑے بیگ اپنے سامنے رکھے اور ان کی زنجیر کھولی، اندر سے وہ سب سامان نکالا، وہ سارا سامان نکالا جو میں نے مہینوں کی محنت اور ایک ایک پائی جوڑ کر خریدا تھا۔ میں نے شاہد کے لیے وہ برانڈڈ گھڑی نکالی جس کی فرمائش اس نے واٹس ایپ پر کی تھی، حماد کے لیے وہ جدید لیپ ٹاپ نکالا جو اس کے کاروبار میں کام آنا تھا، اور اپنی بہن کے لیے وہ سونے کا سیٹ نکالا جس کی چمک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ میں ان چیزوں کو دیکھتا رہا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان قیمتی کپڑوں پر گرنے لگے۔ میرا دل کٹ رہا تھا کہ میں تو ان سے صرف ایک چھوٹا سا مذاق کر رہا تھا۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ بھائیوں میں لٹ گیا ہوں، میں بیمار ہوں، تو کیا وہ مجھے گلے لگائیں گے؟ وہ میرے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ بھائی فکر نہ کر، آپ نے ہمیں پالا ہے، اب ہم آپ کو سنبھالیں گے، پیسوں کی ٹینشن نہیں لینی؟ لیکن یہاں تو منظر ہی الٹ تھا۔ انہوں نے مجھے بوجھ سمجھ کر کندھے سے اتار پھینکا جیسے میں کوئی پرانا کاٹھ کباڑ ہوں۔ میری بیوی کمرے میں آئی، اس نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھے تو وہ میرے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ان کا امتحان لیا تھا اور وہ اس میں ناکام ہو گئے،
آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ان کا اصلی چہرہ وقت پر نظر آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی جوانی کے 20 سال ان کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیے تھے۔ کیا میری کوئی اوقات نہیں تھی ان کے سامنے؟ میری بیوی نے مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگی، یہ تحفے اب ان کے لیے نہیں ہیں جو آپ کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور وہ سارے زیورات، کھڑیاں اور قیمتی جوڑے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا، آج سے یہ سب تمہارا ہے، کیونکہ تم نے میرا ساتھ تب دیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر میں اپنی ماں کے پاس گیا اور جو دالان میں تسبیح پڑھ رہی تھی، میں نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھا اور سارا سچ کہہ دیا۔ اماں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میری نوکری نہیں چھٹی، میں تو بس اب بھی اسی بڑے عہدے پر فائز ہوں اور میری تنخواہ پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میرے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میرے پیسوں سے۔ یہ سننا تھا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی، پتر، تو نے سچ جان لیا ہے، اب اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے جی، اپنی فیملی کے لیے جی۔ اگلے دن سے میں نے طے کر لیا کہ میں انہیں ان کے ضمیر کے آئینے میں ان کا عکس ضرور دکھاؤں گا، ایک بار ان کو بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے محلے کے سب سے بڑے کیٹرنگ والے کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ افطاری کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ جب افطاری کا وقت آیا تو میں نے اپنے بھائیوں اور بہن کو فون کیا۔ پہلے تو شاہد نے فون ہی نہیں اٹھایا، پھر حماد نے بیزاری سے کہا، بھائی ہم بہت مصروف ہیں، افطاری کا پروگرام کہیں اور ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کہ ماں کا حکم ہے اور یہ آخری بار ہے، تو وہ سب مرتے مرتے تیار ہوئے۔ جب اس پرانے گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں ایک لمبا دسترخوان سجا تھا جس پر ہر طرح کے شاہانہ کھانے موجود تھے، مٹن کڑاہی، چکن بریانی، طرح طرح کے پھل، ٹھنڈے مشروبات اور مہنگی مٹھائیاں۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ آؤ میرے بھائیوں، آؤ میری بہنوں، آؤ جی بھر کر کھاؤ، یہ تمہارے اس غریب اور بیمار بھائی کی طرف سے آخری دعوت ہے۔ یہ سن کر وہ سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی پلیٹوں میں کھانا ڈالا۔ حماد، یہ مٹن لو، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ شاہد، یہ فروٹ چاٹ کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا۔ وہ کھانا تو کھا رہے تھے لیکن ان کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ کانوں میں خسر پھسر کر رہے تھے کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ لگتا ہے دبئی سے بہت کچھ چھپا کر لایا ہے اور ہمیں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جب افطاری ختم ہوئی اور سب نے ہاتھ دھو لیے تو میں نے ایک گہری سانس لی اور کھڑا ہو گیا۔ پورے صحن میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے کہا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا، ایک مذاق کیا تھا کہ میری نوکری چلی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری نوکری اب بھی قائم ہے، بلکہ میرا عہدہ بھی بڑھ چکا ہے اور کل صبح میری واپسی کی فلائٹ بھی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حماد کا تو رنگ ہی پیلا پڑ گیا اور بہن نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ میں نے بات جاری رکھی۔ میں نے کہا کہ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس بھائی نے اپنی زندگی کے 20 سال دبئی کی تپتی دھوپ میں اس لیے گزار دیے کہ آپ لوگوں کے گھر اونچے ہوں، تمہارے پاس گاڑیاں ہوں اور تمہاری شادیاں دھوم دھام سے ہوں، اس بھائی کی تمہاری زندگی میں کیا جگہ ہے؟ میں نے دیکھا جیسے ہی میری جیب خالی ہوئی تم سب کے لیے تو میں ایک اجنبی بن گیا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کو درد کہاں ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا۔ کسی نے 5,000 روپے تک ادھار نہیں دیے، جس کے گھر کی ایک ایک اینٹ میرے پسینے سے لگی ہے۔ شاہد نے کچھ بولنے کی کوشش کی، بھائی وہ اصل میں، تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں شاہد، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں، اتنی ہی جتنی پہلے کرتا تھا۔ تمہارے سروں پر میرا ہاتھ ہمیشہ رہے گا، لیکن اب ایک بات سن لو، اب میرا 1 روپیہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا۔ اب میرا پیسہ میری بیوی کے نام پر آئے گا، جس نے میری خالی جیب میں بھی میرا ساتھ دیا۔ اب میں اپنے بچوں کا مستقبل بناؤں گا اور اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ تم لوگ جوان ہو، کمانے والے ہو، اپنی زندگی خود سنبھالو۔ میری بات سن کر وہ سب خاموش تھے۔ شرمندگی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ وہ اپنا اصل چہرہ دکھا چکے تھے۔ شاہد اور حماد نے نظریں جھکا کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔
وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ہمیشہ کی طرح اب بھی انہیں منا لوں گا انہی کی غلطی پر، لیکن اب میں بدل چکا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی بڑے سکون سے ان سے کہا تھا کہ یہ پرانا گھر جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ میرے لیے کسی محل سے کم نہیں ہے۔ اس میں بچپن کی یادیں ہیں۔ تم لوگ تو نئے بنگلوں اور کوٹھیوں کے چکر میں اس کی برکت کو بھول گئے ہو۔ تم سب جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ اب اس گھر میں صرف میں اور میرے بیوی بچے اور میری ماں رہے گی۔ یہ گھر اب پھر سے آباد ہوگا، لیکن یہاں اب صرف سچی محبت کرنے والوں کی جگہ ہوگی۔ حماد نے دبی آواز میں کہا، بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو میں مسکرا دیا اور مسکرا کر جواب دیا، معافی تو میں نے اسی دن دے دی تھی جس دن تم نے مجھے ہاسپٹل کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اعتبار اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں کل دبئی واپس جا رہا ہوں اپنی ڈیوٹی پر، لیکن میرا دل اب یہیں رہے گا۔ میں نے اس گھر کی مرمت کا حکم دے دیا ہے۔ میری غیر موجودگی میں میری بیوی اور بچے اسی پرانے گھر میں میری ماں کا سایہ بن کر رہیں گے۔ اب مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ پرانا گھر ہی میری جنت ہے۔ وہ سب ایک ایک کر کے خاموشی سے باہر نکلنے لگے تھے اور نکل کر چلے بھی گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی جو آتے وقت دکھائی دی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور اپنی ماں کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ صحن میں لگی نیم کے درخت کی چھاؤں اب پہلے سے زیادہ ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل سکون پیسوں میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے جو آپ سے تب بھی پیار کریں جب آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو۔ میں اسی گھر میں رہوں گا، اسے پھر سے سجاؤں گا اور اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز بھی کروں گا۔ اب اس گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، لیکن میرے دل کے وہ دروازے بند ہو چکے تھے جہاں کبھی میں ان پر اندھا اعتبار کرتا تھا، ان کی ہر بات کا یقین کرتا تھا۔ انسان کو کبھی بھی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے رشتوں پر اندھا اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بات پیسے کی ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش کے وقت ہی اپنوں اور بیگانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنے بچوں اور بیوی کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ وہی آپ کے مشکل وقت کے ساتھی ہوتے ہیں۔ مال و دولت تو ہاتھ کی میل ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن جو عزت اور محبت آپ ایک بار کھو دیتے ہیں وہ دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، وہی گھر سکون کا باعث ہوتا ہے جہاں خلوص ہو، چاہے وہ گھر کتنا ہی پرانا اور شکستہ حال کیوں نہ ہو۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں پلیز، اور کامنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔